حاضرین گرامی قدر، عنوان ہے اتباع سنت۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، اور جب ہم ایسے ہی سنت کہتے ہیں تو سنت رسول اللہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے فرض کے مقابلے میں ہم سنت کہتے ہیں کہ آدمی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی عذاب نہیں ہے، ثواب میں کمی آتی ہے، آدمی گنہگار نہیں ہوتا، اجر سے محروم ہوتا ہے۔ یہاں وہ سنت مراد نہیں، یہ سنت بدعت کے مقابلے میں، یہاں سنت دین کے معنی میں، یہاں سنت نبی علیہ السلام کا وہ طریقہ جس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، دین کی ہر بات اس کے اندر داخل ہے، اس میں فرائض بھی داخل ہیں، اس میں سنن اور نوافل بھی داخل ہیں، اس میں آداب بھی داخل ہیں، اس میں تمام چیزیں۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد ہوتا ہے۔ اور اتباع سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان تمہارا یہ فرض ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے طریقے کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بلکہ یہی تمہارا کام۔ تم مسلمان اسی لیے ہو کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنے کا اقرار اور عہد و پیمان تم نے کیا ہوا ہے۔ اتباع سنت کا مطلب یہی پیغام آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا ہے۔ میں اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے کئی بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی دیکھ لیں کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ کوئی آپ سے پہلے جا چکا ہے یا جا چکے ہیں، کوئی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، کوئی آپ سے پہلے کسی راستے پر آگے بڑھ چکے ہیں، آپ پیچھے آ رہے ہیں۔ پیچھے آتے ہوئے آپ اگر انہی کے راستے پہ چلتے ہیں، انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے قدموں کے نشانات پہ نظر جما کے ان کے قدموں پر اپنے قدم انہی کے پیچھے لگائے آپ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فلانے فلاں کی اتباع کی، فلانے فلاں کی پیروی کی، فلانے فلاں کے پیچھے چلنے کو منظور کیا۔ اور اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے معاملے میں اس دنیا میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم اپنے دین کے تمام معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کے نقش قدم کو تلاش کریں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اسے پہچانیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے کیا ہدایات چھوڑی ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور جب وہ چیزیں معلوم ہو جائیں، وہ نقش قدم نظر آنے لگیں، وہ ہدایات معلوم ہو جائیں، وہ طریقہ نظر آنے لگے، تو پھر محنت اس پہ کریں کہ ہم جتنا ہو سکے سارا زور اسی پہ لگائیں گے کہ آپ کے نقش قدم کی ہم پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ یہی اتباع سنت ہے، یہی اتباع سنت رسول ہے، اور یہی معنی ہے اتباع کا۔ بھائیو، دین کے معاملے میں اتباع کا معاملہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں اتباع اکیلا راستہ ہے۔ اتباع سے ہٹ کر کوئی راستہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کے معاملے میں اتباع ہی اتباع ہے، اتباع کے علاوہ کوئی راستہ دین نہیں۔ اور اسی لیے اگر میں یہ کہوں اتباع ہی دین ہے اور دین ہی کے کا دوسرا نام اتباع ہے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ سمجھتے ہیں صحرا، صحرا کیا ہوتا ہے؟ ریت کے لمبے پہاڑ، بڑی لمبی مسافت تک، بسا اوقات سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلا ہوا میدان۔ اور ریت کے میدان جنگلات سے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ جنگل میں نکلنے والا انسان بھی بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی راستے نکل سکتا ہے۔ لیکن صحرا کا مسئلہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ صحرا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو اس کا ماہر نہ ہو، اس علاقے کا جانکار نہ ہو، اگر اس کی رہنمائی میں آپ نہ چلیں تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر صبح سے شام تک سفر کرتے ہیں، وہ ٹیلے ایسے مڑتے ہیں، دائیں مڑتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ماہرین یہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، کئی بار آدمی پورا دن چلنے کے بعد شام میں وہیں پہنچتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتباع کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، ایک ماہر ہے جو اس صحرا کو جانتا ہے،
اس صحرا کی ساری اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے واقف ہے، یہاں کہاں بہکنے بھٹکنے کا امکان ہے اس سے جان واقف ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے اس صحرا سے راستہ طے کیا اور طے کر کے وہ آگے نکل گیا، صحرا کو پار کر کے نکل گیا۔ اب پیچھے آنے والے کا کام کیا ہے؟ نجات اگر چاہیے، مرنا نہیں ہے، صحرا میں اپنی موت کو گلے نہیں لگانا، یہاں ہلاک نہیں ہونا ہے، برباد نہیں ہونا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا قدم نظر جما کے چلو کہ وہ کہاں ہے قدم جو مجھ سے پہلے گیا ہے، اس کے نقش قدم کہاں کہاں ہے، مجھے نہ صحرا دیکھنا، مجھے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے، میری نظر نقش قدم پر ہونی چاہیے، اور میں اسی پہ نظر جمائے جمائے صرف میری نظر نقش قدم پر رہے اور میں اس پہ چلتا جاؤں گا، یہ ضمانت ہے کہ آپ اس صحرا سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بھی گارنٹی ہے نقش قدم سے نظر ہٹی، وہ آپ نے سنا ہے نا، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، وہی بات یہاں دین کے معاملے میں بھی ہوگی کہ جس لمحے نقش قدم سے نظر ہٹے گی اسی لمحے دین کے معاملے میں ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، یہ جو مثال میں نے بتائی بات، یہ بات اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، ترکتکم علی البیضاء، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جو اجلا ہے، سفید ہے، روشن ہے، اتنا روشن ہے کہ یہاں رات بھی آتی ہے تو یہاں کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لیلوہا کنہاریہا، یعنی یہ دین بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اب راستہ اللہ نے بتا دیا، نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا، خود چل کر اس پر سے آگے گزر گئے اور اپنے پیچھے اس راستے کو محفوظ بھی کر گئے، تو اب کرنا کیا ہے؟ سیدھے چلتے رہو، راستہ دیکھ لو، اسی پہ آگے نکلتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر تم نے کیا کیا، دائیں بائیں اگر دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی ہٹتا ہے جو ہلاک ہونے والا، یعنی جو ہٹے گا، جو بھٹکے گا، جو ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہی اتباع ہے، اور اسی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، اگر اتباع کی تو نجات ہے، اتباع نہیں کی تو بربادی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے کیسے ہم اور آپ کو سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جب زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بھیجا، زمین پر اتارا، آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھائی، ابلیس کی ذریت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ہمیشہ دشمن ہی رہو گے۔ ابلیس اور اس کی ذریت کبھی انسان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور انسان کبھی یہ نادانی نہیں کر سکتا کہ ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بنا لے۔ البتہ دشمن کے شر سے بچنا ہے، اس ابلیس اور اس کی ذریت کے شر سے بچنا ہے، تو تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلا تو یہ کہ ابلیس اور اس کی ذریت ہر پل تمہارے پیچھے لگے رہے گی، وہ کوشش کرے گی وہ جو سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے پہ تم باقی نہ رہو، اس سیدھے راستے پہ تم چلو نہیں، تم دائیں ہو جاؤ، تم بائیں ہو جاؤ، تم ذرا دھیمے ہو جاؤ یا بہت تیز آگے نکل جاؤ، لیکن بہرحال وہ سیدھے راستے سے تم ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ ابلیس مانتا ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے برباد ہوا، لیکن ابلیس یہ مانتا ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا، تو اب وہ یہ طے کر چکا ہے، میں جس کی وجہ سے برباد ہوا میں اس کو بھی برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس دنیا کے اندر ابلیس اور اس کی ذریت کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ آپ کو اس راستے پہ ثابت قدم رہنے نہیں دیں گے جو اللہ کے نبی کا راستہ، جو اللہ کے نبی کی سنت، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس راستے پر آپ کو باقی رہنے نہیں دیں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے خود سمجھایا ہم اور آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو خود سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک نقشہ بنایا، پہلے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی درمیان میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں متعدد لکیریں کھینچی، اور میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر سی بات اس میں سے لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا، یہ سیدھا راستہ،
یہ صراط مستقیم، یہ وہی اتباع کا راستہ، یہ وہی اللہ کے نبی کی سنت، یہی دین ہے، یہی صراط مستقیم، اس پہ تمہیں چلنا ہے۔ اب یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں اس پر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب پردے ہٹاؤ گے سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کرو گے، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان میں سے ہر راستے پر اللہ کے نبی نے کہا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی ان راستوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے وہ سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ یہ ابلیس اور اس کی ذریت کا کام ہے کہ وہ صراط مستقیم کی اتباع یا سیدھے راستے پر چلنے آپ کو نہیں دیتے۔ حاضرین گرامی قدر، اتباع کیا ہے؟ اتباع دین ہے اور اتباع ہی نجات ہے۔ اتباع کے علاوہ اس دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہے جسے ہم دین کہہ سکیں۔ میں اسے ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد اور پہلی بنیاد بلکہ خلاصۃ الاسلام، دین کا نچوڑ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار دل سے تصدیق کرنے کے بعد زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، یہی ہمارا دین ہے، سارے مسلمان یہ بات مانتے ہیں۔ لیکن بھائیو، آج ایک بات آپ سمجھیے، کیا یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف زبان سے کلمہ ادا کر دے؟ ان کا کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کلمے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنمائی نہیں رکھی ہے۔ یہ صرف کوئی الفاظ ہیں کہ آپ یہ الفاظ پڑھنے کے ساتھ اندر ہو گئے، پڑھے نہیں تو باہر ہو گئے۔ یہ الفاظ ہی نہیں، ان الفاظ کے پیچھے معنی، ان الفاظ کے پیچھے مطلب ہے، ان الفاظ کے پیچھے حقیقتیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ دو باتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا اقرار یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک ہے اور وہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے شیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ سے رب ذوالجلال کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی۔ یہ کلمہ توحید کے پیغام کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلا مالک، خالق، رازق اور اسی کو اکیلا معبود برحق مانے۔ یہ ہم پہلے جملے میں اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم اقرار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اہل علم نے اس لفظ کے معنی کو سمجھاتے ہوئے کہا ایک لفظ میں ایک مسلمان چار حقیقتوں کا اعتراف کرتا ہے، چار حقیقتوں کا اقرار کرتا ہے اور چار باتوں کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے، چار باتوں کا پابند بنا لیتا ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھیے۔ کہا سب سے پہلا مسئلہ جو چار باتیں اشہد ان محمد الرسول اللہ میں ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے تصدیقہ فیما اخبر، نبی نے جو بات بتا دی اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی نبی کو ان میں سچا مانتا ہے اور نبی کی ہر بات پر وہ ایمان لاتا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہوتا، اسے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ بات نبی نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، یہ ضرور دیکھتا ہے، لیکن جب یہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی نے کہا ہے تو پھر ہو گیا، وہ آمنا صدقنا بات کو مان لیتا ہے۔ تصدیقہ فیما اخبر، رسول کی بات کو سچا مان لیتا ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کے سامنے جیسے آپ کا طریقہ تھا صحابہ کی تربیت کی خاطر بنی اسرائیل کی یا سابقہ اقوام کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی گائے پہ سوار ہو کر چلا جا رہا تھا تو گائے نے پلٹ کر اس آدمی سے کہا اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم سواری کے جانور نہیں، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ واقعہ صحابہ کے درمیان سنایا، مجلس میں موجود لوگوں کے سامنے سنایا تو ایک صاحب نے اچانک پلٹ کر کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم، سبحان اللہ، کیا گائے بھی کبھی بات کرتی ہے؟ کیا گائے بھی کبھی بول سکتی ہے؟
یعنی آدمی کی عقل قبول نہیں کر رہی، مان نہیں رہی کہ گائے بھی کبھی بات کر سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، انا اؤمن به و ابو بکر و عمر، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں ہی نہیں ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ راوی کہتے ہیں مجلس میں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا سکھایا یہ کہہ کر، میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سکھایا ایمان جو نبی کا ایمان، اور ایمان نبی کے بعد جو ابو بکر و عمر جیسا ایمان، وہ جو صحابہ جیسا ایمان ہے، وہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ جو بات اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے یہ ضرور دیکھا جائے کہ نبی کی بتائی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اگر ایک بار پتا چل جائے کہ ہاں نبی کی بتائی ہوئی ہے، آمنا و صدقنا، اس بات کو مان لیا جائے، یہی ایمان ہے، اور یہی ایک ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات، نبی نے جو خبر دی اس کو تصدیق اس کی کرنا۔ دوسری اور تیسری بات، طاعته فيما امر واجتناب عما نهى عنه وزجر۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی نے جس بات کا بھی حکم دیا ہم مانیں گے، فرما برداری کریں گے، اور نبی علیہ السلام نے جس بات سے بھی روکا ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ طاعته فيما امر واجتناب عما نهى عنه وزجر، ہم دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے، حکم دیا کر لیں گے، منع کیا رک جائیں گے، ہم زیادہ نہیں سوچیں گے کیوں، کب، کیسے، کیا ہمیں کرنا ہے، ضروری ہے، غیر ضروری نہیں۔ اگر یہ پتا چل جائے نبی کا حکم ہے کرنا ہے، کریں گے، اور اگر پتا چل جائے نبی کی ممانعت ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، رک جائیں گے۔ یہی ہم اور آپ کو سکھایا۔ دیکھو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ صحابہ مسجد میں آنے کے باوجود کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجلسو یا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی یہاں موجود صحابہ سے کہہ رہے ہیں، ایک صحابی ابھی مسجد میں دروازے میں داخل ہو رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حدیث کے الفاظ اگر آپ جا کے دیکھیں پتا چلے گا، ایک قدم مسجد کے اندر دروازے کے، دوسرا مسجد کے ابھی باہر، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں پوچھا مجھ سے ہی کہا ہے کیا، کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا کہ میرے بارے میں کہا ہو، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی۔ یہ ہے نبی اگر حکم دے دیں فوراً مان لینا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پرانے زمانے میں مسجدوں میں حصیر یا قالین یا فرش مضبوط بچھا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی مسجد میں کنکریاں بچھی ہوئی تھی، مٹی کی زمین تھی، مٹی یعنی کنکریوں والی زمین تھی، فرش کچھ بچھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کی روایت میں چپل کے ساتھ، اپنے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ بھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنی چپل اتار دی، سارے صحابہ نے نماز کے دوران پیچھے چپل اتار دی۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی نے چپل اتاری، سارے صحابہ نے چپل اتار دی۔ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگوں نے چپل کیوں اتاری؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو چپل اتارتے دیکھا، ہم نے بھی اتار دی، آپ نے چپل اتاری، ہم نے بھی اتار دی۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز میں مجھے جبریل نے آ کر بتایا میرے چپل پہ، میرے جوتے پہ کچھ گندگی لگی، اس وجہ سے میں نے نکالی، تو میرے پاس نکالنے کی وجہ تھی، تمہیں نکالنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن صحابہ نے یہ ساری تفصیل بعد میں سمجھی، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات آئی صحابہ نے فوراً مان لیا، ختم ہو گئی بات۔ اور وہی ممانعت، منع کرنے کی بات ہو، بڑی مثالیں ہیں، ان میں سے بڑی مشہور مثال شراب کی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے نا، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب حرام ہو گئی، یہ پیغام ہوا آیا، تو کچھ لوگ شراب نوشی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں پیالہ، کسی کے سامنے جام رکھا ہے، کوئی آدھا پی کر آدھا پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم تو ہمارے گلاس میں ڈالنے کے بعد آیا، یہ پی لیں گے، اس کے بعد سے پرہیز کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے کل سے عمل کریں گے، نہیں،
जिस लम्हे हुक्म आया उसी हुक्म उसी लम्हे उन्होंने मान लिया। ये होता है ताअतुहु फीमा अमर वज्तिनाबुन अम्मा नहा अन्हु व ज़जर। ईमान वालों का तरीका यही होता है। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? यक़ूलू समिअना व अताअना, वो कहते हैं सुन लिया मान लिया, सुन लिया कर लिया, सुन लिया सर झुका दिया, सुन लिया तस्लीम कर लिया। छू चरा नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, दाएं नहीं बाएं नहीं, सवालात नहीं इश्कालात नहीं। नबी की बात का वो मुकाम है। अल्लाह ने कहा ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। तुम क्या करो, अल्लाह के रसूल को जब पुकारो तो किसी आपस में ऐरे गैरे को पुकारने जैसा मुआमला ना रखो। अल्लाह ने कहा ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल के सामने किसी को आगे ना बढ़ाओ। इस्लाम ने यह सिखाया, वो एहतराम, वो अजमत, वो ताज़ीम का एहसास। नबी की बात आएगी तो आदमी के दिल में होना चाहिए। ये दूसरी और तीसरी बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करके हम कहते हैं। और चौथी बात क्या है? वो अल्ला युअबदल्लाहु इल्ला बिमा शरा। अब मान लिया अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को रसूल बनाकर भेजा। ये चौथी बात समझाने से पहले एक मसला आप समझ लें। इस कलीमे में हम दो बातों का इकरार करते हैं। पहला इकरार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। और दूसरा इकरार अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह का रसूल मानते। इन दोनों में आपस में ताल्लुक क्या है, इन दोनों में आपस में रब्त क्या है, रिश्ता क्या है? अहले इल्म ने लिखा कि बंदा ये इकरार करता है कि अल्लाह इबादत तेरी ही करूंगा, इसलिए कि पैदा तूने अपनी इबादत के लिए ही मुझे किया। तो मेरे वजूद की अहमियत उस वक्त है जब मैं तेरी इबादत करूंगा, इसलिए मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। और ये तेरी इबादत सिर्फ उस तरीके पे चल के करूंगा जो तरीका तेरा रसूल मुझे सिखा कर जाए। ये पहले और दूसरे जुमले का आपसी रब्त है। और इसका मतलब ये हुआ, हमने ये इकरार किया हुआ है अल्लाह की इबादत का हमारे पास वही तरीका है जो रसूलुल्लाह का सिखाया हुआ हो। इसीलिए ये चौथी बात आती है, वो अल्लाह युअबदल्लाह इल्ला बिमा शरा। अब अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी तरीके पर चल कर की जाएगी जो तरीका प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू करार दिया, शरीयत करार दिया, दीन करार दिया। बात समझी? यहां से हम अपने मौजू के बड़े अहम हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। इत्तिबा क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह दीजिए रसूल की बात को सच मानकर उनकी हर बात की तस्दीक करना, उनके हर हुक्म को मानना, उन्होंने जिस बात से रोक दिया उससे रुक जाना, और उसके बाद जो उन्होंने नहीं बताया उनमें से किसी भी चीज को दीन के तौर पर नहीं कबूल करना। इसलिए कि अल्लाह की इबादत उसी तरीके पर की जाएगी जो तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ है। यह है इत्तिबा। हाज़िने गिरामी कद, इस सारी गुफ्तगू से कम आपके सामने ये बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि हम